الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں اور عزیزو، بہت تھوڑے سے وقت میں بہت اہم پیغام آپ ساتھیوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے، دین کو ہم نے اتارا ہے اور دین کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ قرآن کو اللہ نے اتارا ہے، قرآن کے محافظ بھی خود اللہ ہیں۔ دین اللہ کا ہے، اللہ دین کے محافظ خود ہیں۔ دین کو اللہ کیسے دوسروں تک پہنچائیں گے، اس کی حفاظت کیسے کریں گے، کن کو استعمال کریں گے، وہ اللہ خود بہتر جانتے ہیں۔ مخلوق اللہ کی ہے، کائنات اللہ کی ہے، کس کو کب استعمال کرنا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم چونکہ اسباب کی دنیا میں ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ جب حالات آتے ہیں کچھ ناگوار طبیعت کے خلاف، تو انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حوصلہ بڑا رکھیں، اللہ کی ذات پر توکل رکھیں، اللہ کے وعدے پر یقین رکھیں۔ اللہ خود دین کے کام کرنے والوں کا محافظ ہے، اور خاص کر دین کے کام کرنے والے اگر ولی درجے کے ہوں تو پھر تو ان کا کیا کہنا۔ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ اسے کتنا عزیز رکھتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمیں بالکل بھی ان حالات میں حضرت جی مولانا صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، یا کسی بھی زمانے میں کسی بھی اللہ کے حوالے کے ساتھ اگر کچھ ہوا یا ہو رہا ہے، تو کوئی ایک نئی بات نہیں، مایوس ہونے کی بات نہیں، بلکہ اور زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ ماضی میں ہم جھانک کر کے دیکھیں، بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ سب سے بڑی مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء ہیں اور اللہ کے سب سے زیادہ حبیب ہیں، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ تکالیف سے آپ کو گزرنا پڑا، سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں، سب سے زیادہ سازشیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں۔ آپ کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، پاگل کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، پلاننگ ہوئی، تدبیریں ہوئیں، سازشیں ہوئیں، اور آپ کو زہر دیا گیا، جادو کرایا گیا، اور آپ کو کتنا زیادہ دھتکارا گیا، ٹھکرایا گیا۔ ان سارے حالات میں اللہ کی مدد آ سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نبی کو ان حالات سے گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ بہتر جانتے۔ خود نبی کو اتنا زیادہ ستایا گیا، اتنا زیادہ دکھ دیا گیا کہ نبی کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ حالانکہ اللہ قدرت والے ہیں، اللہ نے ابھی چند دن پہلے کی بات تھی، اللہ نے اپنے نبی کو مکہ سے ڈائریکٹ اوپر سدرۃ المنتہا اپنے عرش تک بلوایا۔ اللہ چاہتے تو مکہ سے مدینہ آنن فانن بھجوا دیتے، لیکن اس سبب کی دنیا میں اللہ رب العزت نے نبی کو بھی پیدل چلایا، اونٹ پر چلایا، چھپ کے جا رہے ہیں اور بچتے بچاتے جا رہے ہیں، اور پیچھے سے سازشیں ہو رہی ہیں کہ محمد کو کوئی ڈھونڈ کے نکالے، زندہ لائے یا مردہ لائے، کسی بھی حال میں اونٹ انعام دیا جائے گا، 100 اونٹ انعام ملیں گے۔ یہ نبی کے ساتھ ہو چکا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اور نبی کے سب سے چہیتے، نبی کے سب سے زیادہ عزیز حضرت ابوبکر صدیق ساتھ میں ہیں۔ اتنی بڑی ہستیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور نبی کو چھپ کے جانا پڑ رہا ہے، نبی کے خلاف پیچھے پلاننگ ہو رہی ہے، نبی کو ڈھونڈا جا رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہے ہیں، قدرتوں والے اللہ ہیں۔ اس میں یہ سبق ہے کہ آئندہ بھی قیامت تک اگر کوئی دین کا کام کرنے والا مخلص ہوگا، اس کے ساتھ حالات آئیں گے، اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، ہم آزماتے ہیں، آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں، ان کو بھی آزمائش سے گزارا گیا۔ یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ اچھا، پھر اللہ حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ مشکل ترین حالات میں، جہاں سے بچنے کی کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے بچنے کا، ان سخت حالات سے، مشکل ترین حالات سے اللہ کیسے بچاتے ہیں، کیسے اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ ایک نہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں، مجھے آپ حضرات کے سامنے 2 مثالیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ شان والے، کمال والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چھپے ہوئے ہیں، اور دشمن غار کے دہانے پر آ گیا، اور نبی کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق گھبرا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہوگا۔ اب اللہ کو اپنی نبی کی حفاظت کرنی ہے تو اللہ جبرائیل بھیج سکتے تھے، میکائیل کو بھیج سکتے تھے، فرشتوں کی جماعت بھیج سکتے تھے، بہت کچھ اللہ کر سکتے تھے، بڑے خزانے ہیں اللہ کے۔ لیکن اللہ رب العزت نے سب سے طاقتور ہستی کی حفاظت کی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے سے۔ غور کرنے کی چیز ہے، سب سے زیادہ کمزور مخلوق کائنات میں مکڑی کا جالا مثال دی جاتی ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی ہے سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے سے۔
اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جب حفاظت کرنے پر آتا ہوں تو میں کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہوں، اور اللہ حفاظت کر کے دکھاتے ہیں۔ اصل محافظ تو اللہ ہے اور اصل حفیظ تو اللہ کی ذات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے، آگے دریا آیا، پیچھے فرعون کا لشکر، بنی اسرائیل پریشان کی، آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت، کرے کیسے؟ حفاظت اللہ کو کرنا تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فضرب بعصاک البحر، یہ عصا دریا پر مارو۔ اب بظاہر عقل کی بات یہ کہہ رہی تھی، عقل کی بات، ایک سیکنڈ پہلے تک بھی میں آپ کو ایک قانون کی بات بتا دیتا ہوں، اللہ رب العزت مدد کرتے ہیں، یہ تو یقینی بات ہے، اللہ نے قرآن میں کہا، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ نے کہا ہے اللہ مدد فرماتے ہیں، لیکن کون سے شکل سے کریں گے، کس راستے سے کریں گے، یہ اللہ نے ایک سیکنڈ پہلے تک بھی کسی کو نہیں بتایا، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک سیکنڈ پہلے تک نہیں جانتے تھے کہ اللہ کیسے مدد کریں گے۔ اللہ نے جب حکم دیا کہ اے موسیٰ اس لاٹھی کو دریا پر مارو، تو عقل یہ کہہ رہی تھی اور تجربات کی دنیا کی بات یہ تھی کہ لاٹھی کو فرعونیوں پر پھینکتے تو پہلے چونکہ لاٹھی سانپ بن چکی تھی اور پہلے تجربہ تھا کہ اس لاٹھی نے بہت سارے سانپ کو نگل لیا تھا، تو شاید ایسا ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، بالکل عقل کے خلاف، دور دور تک وہم گمان میں کسی کی بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کیا، اللہ نے 12 راستے بنا دیے، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، ہر قبیلے کے لیے 12 ایک ایک راستے سے گزر رہے۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کو قدرت ہے، اللہ کی مصلحت ہے، اللہ بہتر جانے۔ دل چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ اپنے ولیوں کی، دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت خود اللہ کریں گے، خود اللہ کریں گے۔ حالات آتے ہیں، ان حالات میں ان کو اور زیادہ اٹھایا جاتا ہے، ان کے مقام کو، درجات کو اللہ اور بلند کرتے ہیں، اور جب حد ہو جاتی ہے اور جب ستانے کی انتہا ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے وہ نوبت آئے، اللہ نہ کرے، ہم کمزور لوگ ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کب آئے گی اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد، آئے گی اللہ کی مدد، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے کرنے کا کیا کام ہے، میں انشاءاللہ بعد میں اگلی ویڈیو میں اس کو بتاؤں گا، ہمارے ساتھیوں کے کرنے کا کام کیا ہے، اس وقت ہمارے لیے اللہ کا کیا حکم ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک میں اور بات عرض کر دوں، جس زمانے میں بھی کبھی بھی کسی کو بھی کسی اللہ والے کو اگر چھیڑا گیا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ قطب ہو، جب بھی چھیڑا گیا تو اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ کو جلال آتا ہے، پھر اللہ رب العزت زمین کو ہلاتے ہیں۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے میرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ایک، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کب ہے؟ جب بندہ سودی معاملہ کرتا ہے تو سمجھ لو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جب بندہ کبھی اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچاتا ہے، دکھ دیتا ہے، تو سمجھ لو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے میرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ایک بات آپ حضرات کی تو کچھ بات یاد آ گئی، کہتے کہتے اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے۔ ایک زمانے کی بات ہے، کسی زمانے میں ایک شخص نے خدائی دعویٰ کیا تھا، کسی زمانے میں ایک شخص نے خدائی دعویٰ کیا۔ اس زمانے میں اللہ رب العزت نے کسی حکمت کے تحت بارش روک لی تھی۔ لوگ اس بادشاہ کے پاس آئے اور اس نے کہا، بادشاہ سے کہا کہ اگر تم خدا ہو تو بارش برساؤ۔ اب اس کی تو حالت خراب ہو گئی کہ اسے تو پتہ ہے کہ میں ایک عام انسان ہوں، خدا تو ہوں نہیں، اب بارش کیسے برساؤں؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بارش برسواتا ہوں۔ جب وہ ساری قوم چلی گئی، لوگ چلے گئے، تو اس بادشاہ نے کیا کیا، اس وقت کے نبی کے پاس ملاقات کے لیے گیا اور نبی سے کہا کہ بھئی دیکھو تم اللہ کے نبی ہو اور آپ کی اللہ سے تو ملاقات ہوتی ہے، تو اگلی ملاقات کب ہے اللہ سے آپ کی؟ کہا بھی اگلی ملاقات میری فلانے دن ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ایک چٹھی لکھی، کہا میرا پیغام اللہ تک پہنچا دینا۔ تو نبی جی نے کہا کہ بھی اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہہ دیکھو بھائی اللہ سے صاف کہہ دینا کہ اگر فلانے دن تک، 1 2 دن 3 دن کے اندر اگر اللہ نے بارش نہیں برسائی تو میں اللہ کو بہت سخت تکلیف دوں گا، بہت سخت عذاب دوں گا اللہ کو۔ اب نبی سے یہ بات ہو رہی ہے، نبی سے، میں اللہ کو بہت سخت عذاب دوں گا، بہت سخت تکلیف دوں گا، اللہ سے کہنا کہ 2 دن کے اندر بارش برسا دے، جو بھی اس نے کہا ہوگا، اور یہ چٹھی، یہ پیغام میرا لکھت روپ میں یہ پیغام میرا اللہ تک پہنچا دینا۔ وہ نبی نے چٹھی لے لی۔ بہرحال جب نبی کی ملاقات ہوئی اللہ سے، اللہ نے بات چیت کی، نبی کے ذہن میں نہیں تھا، جب نبی جانے لگے تو اللہ نے خود سامنے سے یاد دلایا، او نبی جی کسی کا کوئی پیغام تو نہیں تھا؟ تو کہا ہاں اللہ تعالیٰ یاد آیا، ایک پیغام تھا، ایک بادشاہ کا ایک خط ہے، کہ ذرا بتا اس خط میں لکھا کیا ہے؟ اللہ تو سارا ہی جانتے ہیں معاملہ، اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب نبی بھی تھوڑا گھبرا رہے ہیں کہ کہیں تو کیسے کہیں، تو کہا نہیں بتاؤ اس میں لکھا کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے نبی خط پڑھ رہے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر فلانے دن تک اللہ نے بارش نہیں برسائی تو میں اللہ کو بہت سخت عذاب دوں گا، بہت سخت تکلیف دوں گا۔ اب بتاؤ اللہ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟
اللہ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ رب العزت چاہتے تو وہ اگلی سانس نہیں لے پاتا، زمین فوراً دھس جاتا۔ اللہ رب العزت نے اگلے ہی نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، نبی کو بھیجا اور نبی کے پہنچنے سے پہلے پہلے بارش برسوا دی۔ لیکن یہ بات کہی تھی کہ جا کے اس سے پوچھنا تو صحیح، اس سے پوچھنا نبی جی اگر میں بارش نہ برساتا تو تم نے اللہ کو عذاب دینے یا اللہ کو تکلیف دینے کے لیے کیا سوچا ہوا تھا؟ تم کیسے اللہ کو تکلیف دیتے؟ اللہ نے بارش برسا دی، اللہ چاہتے، اللہ کو کیا ضرورت تھی بارش برسانے کی؟ لیکن اللہ نے بارش برسائی، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں تو بیٹوں کو کہہ بھی نہیں پا رہا ہوں، بڑی عجیب سی بات ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے، سبحان اللہ، بڑی قدرتوں والے اللہ ہے۔ بارش برس گئی، بادشاہ بھی خوش، لوگ بھی خوش، قوم بھی خوش۔ جب نبی آئے تو نبی نے یہ بات کہی کہ میں نے اللہ تک تو پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن اللہ نے پوچھا تھا یہ بات کہ اگر میں بارش نہیں برساتا تو تم نے کیا سوچا ہوا تھا اللہ کو تکلیف دینے کے لیے؟ کا کچھ نہیں، میں نے تو بس اتنا سوچا ہوا تھا اگر بارش نہیں برستی تو جتنے بھی اللہ کی ولی اس سرزمین پر ہے سب کو قتل کر دیتا، سب کو قتل کر دیتا، نہیں سب کو تکلیف پہنچاتا۔ اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچانے کا مطلب اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ اللہ کی ذات تاثر سے پاک ہے، اثر کے ساتھ اثر سے پاک ہے، لیکن اللہ نے اسی تعبیرات استعمال کی۔ اللہ کو غضب آتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے ولیوں کا کتنا خیال کرتے ہیں، کتنا محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ کو ضرورت نہیں تھی بارش برسانے کی، اللہ کچھ اور بھی کر سکتے تھے، ختم کر دیتے، دھسا دیتے زندہ، لیکن اللہ نے بارش برسائی۔ اس بادشاہ نے توبہ کر لی اور کلمہ پڑھ لیا، توبہ کر لی اور کلمہ پڑھ لیا کہ نہیں، جو خدا اپنے نیک بندوں کی اتنی رعایت کرتا ہو وہ خدا واقعی خدا کہلانے کے لائق ہے، وہ چاہتا تو مجھے زمین میں دھسا دیتا۔ تو آپ خود سوچیں، اس وقت میں میرے دل کے اعتبار سے، اس وقت میں میرے اپنے مطالعے کے اعتبار سے، میرے تجربے میں بہت چھوٹی سی عمر رکھتا ہوں، شاید سب کو یہ باتیں ہضم نہ ہوگی، لیکن میں جانتا ہوں حضرت جی مولانا سعد صاحب امیر عالم شیخ الحدیث ولی کامل، اللہ، ارے خاندان صدیق ہیں، ابو بکر کی دعاؤں کا نتیجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نسل ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے، ان کے دعاؤں کا ثمرہ ہے، حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ اتنی کمزور دعا تو نہیں ہوگی یار غار کی، اللہ کے ولی ہے اس زمانے کے، اگر کسی نے چھیڑا ہے تو خود اللہ کے ساتھ اس نے اعلان جنگ کی ہے، کوئی بات نہیں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ خود نمٹنے کے لیے کافی، ہم کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے، ہم تو سب کے لیے خیر کی دعا کریں گے، لیکن اتنی بات سمجھ لیں، ہم ساتھیوں کو کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اگلا سبق انشاءاللہ دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔